السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں بہروب ڈرامے کا نیکسٹ ایپیسوڈ۔ عمل کہیں جا رہی ہوتی ہے تو بہ روڈ پہ کھڑی ہوتی ہے تو ریحان گاڑی روکتا ہے اور عمل کو کہتا ہے تم یہاں، میرا مطلب تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ عمل کہتی ہے کیب کا ویٹ کر رہی ہوں۔ ریحان کہتا ہے آپ کی گاڑی کدھر ہے؟ عمل کہتی ہے آنٹی دلشاد بیگم نے لے لی ہے اور سب ملازم کو منع کر دیا ہے مجھے گاڑی دینے کو۔ ریحان کہتا ہے آؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ ریحان کہتا ہے ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ عمل کہتی ہے مسٹر منیجر تم نے ہی کہا تھا ذہن بدل گیا ہے، ٹوٹے ہوئے رشتے جوڑنے کی کوشش کرو اور آپ کی انفارمیشن کے لیے ذہن بدلا نہیں، مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ ریحان کہتا ہے میں تو تمہارے الجھے ہوئے رشتوں کو سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا، میری وجہ سے برا لگا تو سوری، میں تمہیں دکھ پہنچانا نہیں چاہتا تھا اور میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ عمل کہتی ہے نو میں خود چلی جاؤں گی۔ بائی دا وے آپ کہاں جا رہی ہو؟ ریحان کہتا ہے عمل کہتی ہے میڈم پروانہ کی کال آئی تھی وہاں جا رہی ہوں۔ اتنے میں عمل کی کیب آ جاتی ہے اور عمل چلی جاتی ہے۔ عمل کو میڈم پروانہ کہتی ہے تم کیوں ڈر رہی ہو؟ حق کے لیے لڑنا کوئی بری بات نہیں ہے اور پھر دیکھو تم دوسری لڑکیوں کے لیے مثال بن رہی ہو، اپنے حق کے لیے لڑنے والی لڑکی۔ اتنے میں عمل کو عمل کی ماں سونیا کال کرتی ہے اور کہتی ہے مجھے آپ کی یاد آ رہی تھی عمل، میں نے ڈراؤنا خواب دیکھا ہے آپ کے بارے میں۔ عمل ماں کو کہتی ہے میں نے ڈرنا چھوڑ دیا ہے، آپ پلیز پریشان مت ہوں۔ سونیا کہتی ہے میرا دل بڑا پریشان رہتا ہے اور تم یہ ضد چھوڑ دو عمل کہتی ہے مما یہ اب ممکن نہیں ہے۔ سونیا کہتی ہے دیکھو عمل، دلشاد اور ذہن بہت چالاک ہیں، یہ تمہیں جان سے مار دیں گے، یہ تمہاری ضد کبھی پوری نہیں ہونے دیں گے۔ مما پلیز میرا حق میرا حق ہے، آپ اس کو ضد کیوں کہہ رہی ہیں؟ وہ شادی بہرحال دکھاوے کی کیوں نہ ہو، میرا نکاح نامہ تو اصلی تھا اور اس پہ لکھا ہوا حق مہر بھی، ہمارے پاس لیگل ڈاکومنٹس بھی ہیں اصل۔ عمل اپنا تماشا مت بناؤ، عمل کہتی ہے تماشا کرنے سے بہتر ہے تماشا بن جانا۔ مما 60 کروڑ میری زندگی کی قیمت ہے جو میں ہر حال میں لوں گی۔ سونیا کہتی ہے پلیز مجھے ذلیل نہ کرو، خدا کا واسطہ ہے۔ عمل تم اس وقت کہاں ہو؟ آپ سے ملنا ہے۔ عمل کہتی ہے میں میڈم پروانہ کے پاس ہوں، آ جائیں، لوکیشن شیئر کرتی ہوں آپ کو۔ قاسم ملازم سے پوچھتا ہے، ملازم کہتا ہے جی صاحب۔ قاسم ملازم سے کہتا ہے سونیا کہاں چلی گئی ہے؟ بتا کر نہیں گئی، بہت دیر ہو گئی ہے۔ ملازم کہتا ہے وہ عمل بیٹی کے گھر گئی ہیں، جانے سے پہلے کھانا بنا کر گئے تھے اور مجھے کہا سرو کر دینا صاحب جی کو۔ قاسم کو کہتا ہے ان کو آنے میں دیر ہو جائے گی۔ اتنے میں ریحان دلشاد بیگم کے پاس آ جاتا ہے۔ عمل کہتی ہے او مسٹر منیجر تم دلشاد بیگم کے گھر اوور ٹائم کے لیے رات میں بھی آ جاتے ہو؟ ریحان عمل سے کہتا ہے آپ ناراض ہو مجھ سے؟ عمل کہتی ہے نہیں میں ناراض نہیں ہوں۔ باسط ہانیہ کو لینے آتا ہے تو ہانیہ کہتی ہے باسط سے تم کیوں آئے ہو مجھے لینے کے لیے؟ تو کیا مجھے دوبارہ بے عزت کرنے کا ارادہ ہے؟ باسط کہتا ہے کیسی بات کر رہی ہو ہانیہ، میں تمہاری عزت کرتا ہوں، بیوی ہو تم میری۔ ہانیہ کی ماں دلشاد بیگم باسط سے کہتی ہے یہی تمہاری چکنی چپنی باتیں تھیں جس کی وجہ سے میری معصوم بچی کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے پھنسا لیا، لیکن یاد رکھنا میری بیٹی آپ کے ساتھ نہیں جائے گی۔ باسط ہانیہ سے کہتا ہے پلیز چلیں گھر، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ ہانیہ کہتی ہے میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی جب تک آنٹی سونیا مجھ سے آ کر معافی نہیں مانگیں گی، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ باسط کہتا ہے پلیز ہانیہ ضد چھوڑ دو۔ تو دلشاد بیگم کہتی ہے میری بیٹی آپ کے ساتھ نہیں جائے گی جب تک سونیا آ کر معافی نہیں مانگ لیتی۔ تو باسط اپنی ساس دلشاد بیگم کو کہتا ہے آپ کون ہوتی ہیں ہم میاں بیوی کے درمیان آنے والے؟ اتنے میں ہانیہ باسط سے بولتی ہے ذرا تمیز سے بات کریں، یہ میری ماں ہے۔ عمل آ جاتی ہے اور ہانیہ کو کہتی ہے پلیز ہانیہ بھابی آپ بھائی باسط کے ساتھ چلی جائیں، خوش نصیب ہو کہ باسط جیسا پیار کرنے والا آپ کا شوہر ہے۔ ہانیہ عمل سے یہ کہتی ہے تو تم اپنی بکواس بند کرو۔ عمل کہتی ہے میری امی نے آپ کو بیٹی سمجھا ہے، وہ آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتی۔ باسط عمل کو کہتا ہے آپ چپ کر جائیں، میں بات کر رہا ہوں ہانیہ سے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہانیہ جانے سے انکار کر دیتی ہے تو باسط
باسط کہتا ہے چلو ہانیہ آپ نہ آؤ، میں ہرگز نہیں کہوں گا کہ آنٹی سونیا آ کر آپ سے معافی مانگے۔ ریحان امل کو کہتا ہے خادم حسین بھی راشد سے ملتا ہے۔ امل کہتی ہے کوئی بڑی بات نہیں۔ ریحان کہتا ہے میں ذہین کی باتیں سنی ہیں، آپ کو قتل کرنے میں اور مارنے میں خادم حسین بھی برابر کا شریک ہے، یہ سب ملے ہوئے ہیں تمہیں مارنے میں۔ جب راشد نے تم پہ حملہ کیا اس کے پس پردہ خادم حسین نے ان کا ساتھ دیا ہے۔ سونیا گھر واپس آتی ہے تو قاسم داد سونیا کو کہتا ہے کہاں گئی تھی، بتا کر نہیں گئی، آپ سوئے نہیں؟ سونیا کہتی ہے قاسم سے رات کافی ہو گئی ہے تو آپ کو احساس ہو گیا ہے؟ قاسم داد کہتا ہے رات ہو چکی ہے۔ قاسم کہتا ہے بات کو گھماؤ مت، مجھے بتاؤ آپ کہاں گئے تھے؟ سونیا کہتی ہے چلو میں آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ کو یوں فکر مند ہونا میرے لیے مجھے اچھا لگا، بٹ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی تسلی کے لیے آپ کو بتا دیتی ہوں میں امل سے ملنے دلشاد ہاؤس نہیں گئی تھی، میں واقعی ہار چکی ہوں آپ کو سمجھتے اور بے جان رشتے کو نبھاتے میں رافق کے کمرے میں جا رہی ہوں، آپ بھی سو جائیں رات کافی ہو گئی ہے۔ خادم حسین دلشاد بیگم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میری بیٹی کی طبیعت بڑی خراب ہے اور ڈاکٹروں نے کہا ہے 8 لاکھ روپے دے دیں ہم آپ کی بیٹی کا آپریشن کر دیں گے۔ دلشاد بیگم پلیز میری مدد کر دیں۔ دلشاد بیگم کہتی ہے مجھے کوئی پاگل سمجھ رکھا ہے یا کوئی نوٹ چھاپنے والی مشین سمجھ رکھا ہے، خیراتی ادارہ نظر آ رہی ہوں تمہیں، منہ اٹھا کر مجھ سے 8 لاکھ مانگ رہے ہو۔ امل خادم حسین کو اپنے زیور دے دیتی ہے اور اس کی مدد کر دیتی ہے۔ ریحان امل کی برتھ ڈے منانے کے لیے امل کو کسی ہوٹل میں ساتھ لے جاتا ہے اور اسے پھولوں کے گلدستے دیتا ہے تو اتنے میں شاہزین آ جاتا ہے اور ان کی وہ پک کھینچ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ امل یہ سب کچھ میں دلشاد بیگم اور ذہین کو دکھا دوں تو آپ کا کیا حشر ہوگا؟ شاہزین ریحان سے کہتا ہے تو یہ سب آپ کی لو سٹوری ہے؟ واہ امل، آپ نے یہ سب اس کے لیے کیا ہے اور معصوم ذہین کو اس کے لیے پھنسایا تھا اس الزام میں کہ آپ کو اس نے قتل کیا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔